اللہ نے ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے مسلط کیے ہیں جن کو عوام کی بھلائی سے، ان کے خیر سے، ان کی اچھائی سے، ان کے نفع سے، ان کو نقصان سے بچانے سے، ان کے حقوق کے تحفظ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بے حس حکمران یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے گناہوں کی شامت اور ہم پر عذاب ہیں۔ یہ لوگ جن کا نقصان ہو گیا ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارے وجود کا ٹکڑا ہے، وہ مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں۔ اگر ان کا دکھ مجھے محسوس نہیں نہ ہو رہا، مجھے ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، تو میں سمجھ لوں میں امت مسلمہ کا ایک فالج زدہ حصہ ہوں۔ ناظرین کرام، دا کویسٹ فار ٹروتھ کی سیریز میں ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز قدرتی آفات، سیلاب، زلزلے، اس طرح کی بہت سی قدرتی آفات جو ہیں وہ ہم ہر روز سننے کو ملتی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کے بارے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حسب سابق مفتی عبدالرحمن حابی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ قدرتی آفات جتنی بھی ہیں، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، اس طرح کی جتنی بھی آفات ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ محترم ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب، قرآن مجید پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی، سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہمارے معاشرے میں اس وقت عروج پر ہے۔ دیکھ لیں آپ، توحید کی جگہ پر ہم نے شرک اختیار کیا ہوا ہے، اور شرک کی تمام صورتیں اسلام کے نام پر ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم نے سنت کی جگہ پر بدعات اور خرافات کو جگہ دے دی ہے، سنت کو ختم کر دی ہے اور بدعات اور خرافات کو دین بنا لی ہے۔ ہم نے اخلاص کی جگہ پر ریاکاری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ ہم نے سچ کی جگہ پر جھوٹ کو اختیار کر لیا ہے۔ ہم نے حلال ذرائع آمدنی کی جگہ پر سودی کاروبار، رشوت، کرپشن، ملاوٹ، قبضہ مافیا، کمزوروں کے حق تلف کرنا، یہ ان چیزوں کو ہم نے اپنی آمدن کے ذرائع سمجھ لیا ہوا ہے۔ ہم نے عدل کی بجائے ظلم اور بربریت کے رستے کو اختیار کر لیا ہے۔ ہم نے امانت داری کی بجائے خیانت کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لی ہے۔ یہ جب یہ معاشروں کے اندر یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے نا، یہ اس قدر نافرمانیاں عروج پر ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ آتی ہے، آفتیں آتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو مصیبتیں، جو آفتیں تم پر آتی ہیں، پروردگار نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ جو تمہارے اعمال ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ آفتیں بھیج کر اپنے بندوں کی تنبیہ کرتا ہے، ان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آفات اور یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں بندوں پر لاحق ہوتی ہیں۔ یہ واضح نص ہے قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جی مفتی صاحب، بالکل سورہ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جی مفتی صاحب، ٹھیک ہے بات، یہ تو ایک اسلامی پرسپیکٹیو تھا، جبکہ سائنٹیفک پرسپیکٹیو یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، جس کی وجہ سے یہ آفات آ رہی ہیں۔ یعنی ان کے ہاں پیچھے کوئی خدائی تصور موجود نہیں ہے، کوئی طاقت موجود نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے، جس کا نتیجہ سیلاب کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب محترم، یہ جو تصور ہے نا ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگوں میں، جن میں اکثریت منکرین حدیث ہیں، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں، یا جن میں اکثریت مسلمانوں میں وہ لوگ ہیں جو کافروں سے ذہنی طور پر شکست خوردہ ہیں، مرعوب ہیں، اور انہوں نے کفر کی فوقیت کو، بالادستی کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا ہوا ہے، اور اسلام کو وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے
کی جو ہے نا وہ ذہنیت رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تصور ہے، ان لوگوں کی سوچ ہے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے نا، یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ تو کلائمیٹ چینج یہ اس کا اصل سبب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ، اللہ کی طرف سے تنبیہ، اللہ کی طرف سے آزمائش، اس کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے۔ یہ جو نظریہ ہے نا، اگر تو کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے واقعتاً کہ اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کلائمیٹ چینج سے، یہ جنگلات کے کٹنے سے، اور یہ ڈیموں کے نہ بننے سے، اور یہ فلاں ہونے سے، صرف اس وجہ سے یہ سیلاب آیا ہے، اصل یہ تاثیر اس میں ان چیزوں کی ہے، اللہ رب العالمین کی تاثیر نہیں ہے، تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور یہ بسا اوقات بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ آپ کو حدیث یاد ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ کے موقع پر فجر کی نماز پڑھائی رات کو بارش ہونے کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا کر زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے اور سیاستہ کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، رات کو بارش ہوئی تھی، تو آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ رب العالمین نے آج کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ صحابہ کا یہ انداز تھا۔ جی بے شک۔ جب اللہ کے نبی ان سے کوئی سوال کرتے تھے نا، وہ فوراً جواب آتا بھی ہوتا تو نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہتے تھے، زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ اپنی معلومات کو ناقص سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات کے سامنے، تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، بہت بڑا ادب بھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بے شک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصبح من عبادی مومن بی و کافر، میرے بندوں میں سے کچھ بندوں نے صبح کی ہے، وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے، جس نے یہ کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے بارش دیے گئے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اس نے بارش نازل فرمائی ہے، اس کا فضل اور احسان ہے یہ ہم پر، وہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے، وہ کافر بالکوكب، اور ستارے کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ اور جس نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، ہم فلاں ستارے کے فلاں جگہ سے فلاں جگہ پر جانے کی وجہ سے بارش دیے گئے ہیں، اس میں یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، یہ فلاں سبب بن گیا ہے، اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، فذالک کافر بی مومن بالکوكب، امام الانبیاء نے کہا یہ بندہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اس میں اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف اور صرف کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے، اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، کفر تک انسان کو پہنچا سکتا ہے یہ۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کا جو سسٹم بنایا ہے نا، یہ اسباب پر رکھا ہوا ہے، اور ان اسباب کے اندر تاثیر وہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ تو آپ نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا، چلے سمجھ میں آتی ہے کہ اسباب میں تاثیر صرف، اور پیچھے اس کے کسی یعنی خدائی طاقت، اس کا انکار، یہ تو ظاہری بات ہے، بالکل ہی خطرناک نظریہ ہے مفتی صاحب۔ لیکن یہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، کیا اسی میں نہیں آتا کہ ہم درخت کاٹ رہے ہیں، ڈیمز ہم نہیں بنا رہے، اور اس طرح کی جتنی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے، اور اس کے نتیجے میں یہ تباہی ہو رہی ہے؟ بالکل سیلاب میں مان لیتا ہوں کہ اللہ ہی کی طرف سے، لیکن قدرت کی طرف سے یا اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی آفت کو حسن تدبیر کے ساتھ ٹالا بھی تو جا سکتا ہے، یا اس کا نقصان کم سے کم تو کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ سوال ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، اس میں بہتر سے بہتر تدبیر کر کے ہم بہت سارے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کا نظام اور دنیا کا سسٹم بنایا ہے نا، اس کو پروردگار نے اسباب پر مرتب کیے، اور وہ اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں چیزوں کے۔ دیکھیں نا، اب پانی کی فطرت اللہ نے رکھی ہے، یہ بہتا ہے، اور یہ زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ آگ کی اللہ رب العالمین نے فطرت بنائی ہے، وہ جلاتی ہے، جو بھی آگ کے اندر جائے گا وہ جل جائے گا۔ تو اسباب اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، جس طرح اللہ نے فرمایا نا قرآن میں
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کے ساتھ ہر چیز کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو یہ پانی سبب ہے، زندگی دینے والا تو اللہ ہے، بے شک. پانی ایک سبب ہے. تو اسباب پر اللہ رب العالمین نے بنیاد رکھی ہے. یہ بات ٹھیک ہے، اس حد تک درست ہے کہ کلائمیٹ چینج یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. دیکھیں نا، 77 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب محترم ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے. بارشیں آتی ہیں، ہر سال سیلاب آتا ہے، کبھی کم آتا ہے کبھی زیادہ آتا ہے. اب جب سیلاب زیادہ آ جاتا ہے تو بے شمار تباہی ہوتی ہے، تھوڑے میں بھی بہت سارے لوگوں کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، املاک تباہ ہوتی ہیں، اموال برباد ہوتے ہیں. جب بڑا سیلاب آتا ہے تو وہ ہم کچھ دنوں کے لیے تو اس سیلاب کی زد میں ہوتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس سیلاب کے نقصان سے ملک کو، قوم کو، ان کے اموال کو، ان کی جانوں کو بچانے کے لیے ہماری کوئی ذمہ داری بھی ہے، ہم نے کوئی کردار بھی ادا کرنا ہے. اور ہمارے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کوئی چیزیں عائد بھی کی ہوئی ہیں کہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے یہ کام کرو، ہم اس کو سب کو بھول جاتے ہیں. لوگ، ہمارے حکمران، یہ ہماری بدقسمتی ہے ڈاکٹر صاحب، ہم سب کی قوم کی، پاکستانی قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہماری نافرمانیوں، گناہوں، سرکشیوں، بغاوتوں، حرام کے ارتکابات کی وجہ سے، اللہ کے فرائض سے دوری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے مسلط کیے ہیں جن کو عوام کی بھلائی سے، ان کے خیر سے، ان کی اچھائی سے، ان کے نفع سے، ان کو نقصان سے بچانے سے، ان کے حقوق کے تحفظ سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ بے حیث حکمران، یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے گناہوں کی شامت اور ہم پر عذاب ہیں یہ. ورنہ حکومتوں کے پاس بے شمار وسائل ہیں، اگر ان دریاؤں کو گہرا کیا ہوتا اور دریاؤں کی بھل نکال کر وہ کناروں پر رکھ دی گئی ہوتی تو یہ تباہی ہونی نہیں تھی جو ہوئی ہے. اچھا، پھر اگر ڈیم بنائے ہوئے ہوتے جگہ جگہ پر تو جتنا پانی یہ اب سیلاب تباہی پھیلا رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد کیسا لی آ جائے گی. لوگ پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترسیں گے، ان کو پانی نہیں ملے گا، ان کی فصلیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو جائیں گی، خشک سالی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں. تو اگر ہم اسی پانی کو جو ابھی تباہی پھیلا رہا ہے اس کو ذخیرہ کرنے کے ہم نے جگہ بنائی ہوتی ہیں، ڈیم بنائے ہوتے، کوئی جھیلیں بنائی ہوتی، اس میں ہم ذخیرہ کرتے تو سارا سال اس پانی سے ہم اپنے کسان کو، زمینداروں کو پانی فراہم کرتے، ان کی فصلیں بہت اچھی ہو جاتی، سونا بن جاتی ان کی زمین. تو یہ ہم نے نہیں کیا، اب یہ پانی تباہی پھیلاتا چلا گیا اور جا کر سمندر میں ضائع ہو گیا سارا پانی. ادھر بھی تباہی پھیلائی اور پھر سارا پانی بھی ضائع ہو گیا، اس کو ہم نے سنبھال کے نہیں رکھا. یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یہ تباہی اور یہ بربادی آ رہی ہے. اور یہ اللہ رب العالمین نے چیزیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں، آگاہ کیا ہوا ہے ہمیں ان سے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. جی مفتی صاحب، ایسا ہی ہے کہ یک طرفہ موقف بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. تو سوال بسا اوقات ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ اللہ کی پکڑ صرف غریب لوگوں کے ہی لیے، عمرا کے لیے نہیں؟ تو جو آپ نے وضاحت دے دی اس سے بخوبی جو ہے نا وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی پکڑ نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارا کیا درا ہے کہ ہم ڈیمز نہیں بنا رہے، پلاننگ نہیں کر رہے، ہمارا سیوریج سسٹم بہت ناقص ہے. یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ. ظاہری بات ہے عمرا کے پاس، حکومت کے پاس یہ وسائل ہیں، وہ اس طرح توجہ نہیں دے رہی. تو جب ہم یہ کہہ کر کہ یہ صرف اللہ کی پکڑ ہے تو ہم چھوٹ دے دیتے ہیں حکمران طبقے کو کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو بخوبی آپ نے اس کے بارے میں وضاحت دی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ نے کی ہے کہ عوام الناس میں یہ بات عام چلتی ہے کہ یہ جو آفتیں ہیں، یہ تباہی اور بربادی ہے، نقصان آتا ہے، یہ صرف غریبوں کا ہی حق ہے. یہ کیا ان پر کیوں نہیں سیلاب آتے؟ یہ کیوں سیلاب سے متاثر نہیں ہوتے؟ ان کے گھر اور ان کے بنگلے کیوں نہیں برباد ہوتے؟ ان کے کاروبار کیوں نہیں تباہ ہوتے؟ یہ کیوں اپنے گھروں سے باہر نکل کر خیموں میں نہیں بیٹھتے؟ تو یہ صرف غریبوں کے لیے ہے. اصل میں یہ جو ہے نا حقیقت میں لا علمی ہے. یہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، جو اپنی ذمہ داری، اپنا فریضہ ادا نہیں کرتے اور جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بجائے ان کے حقوق تلف کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے ہمدردی اور خیرخواہی کی بجائے خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی بجائے ان پر ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں دیانتداری سے کہتا ہوں، یہ ان سیلاب کے اندر جن کے گھر بہہ گئے، جن کے اموال بہہ گئے، جن کی زمینیں اور فصلیں تباہ ہو گئیں، ان سے زیادہ سخت عذاب کے اندر یہ بھی مبتلا ہیں. ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کو چین نہیں، سکون کی زندگی میسر نہیں ہے، رات کو چین کی نیند میسر نہیں ہے. یہ جس ٹینشن کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں نا، وہ ٹینشنوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے.
وہ ان سے بھی زیادہ پریشانی دکھوں میں مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں. ان میں سے اکثریت ان کو نیند بھی نہیں آتی, وہ نشے کی گولیاں کھا کر سوتے. جی مفتی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یوسف میں ایک خواب ہے جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اور ساتھ تدبیر بھی بتا دی. یعنی ایک آفت آنے والی ہے اور ساتھ میں اس کی تدبیر بھی بتا دی. اس کے بارے میں ذرا آگاہی دے دیجیے گا. جی, یہ خواب کی تعبیر کی تھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے. 2 قیدی تھے ان کے ساتھ قید میں. ان میں سے ایک نے یہ خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی تازی گائیاں ہیں, 7 دبلی پتلی اور کمزور گائیاں ہیں. وہ کمزور گائیاں بڑی گائیوں کو کھا گئیں اور ان کو خاتمہ کر دیا ان کا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے اور انہوں نے یہ تعبیر کی, اللہ رب العالمین کی وحی سے یقیناً تعبیر کی ہے انہوں نے, کہ 7 سال آئیں گے وہ بڑے لوگوں کے لیے خوشحالی کے سال ہوں گے, اور پھر 7 سال آئیں گے وہ جو 7 سال ہوں گے نا وہ قحط کے سال ہوں گے, اور وہ جو کچھ لوگوں نے ادھر بنایا ہوگا اس خوشحالی کے 7 سالوں میں وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا اور لوگ قحط کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ اس کا حل یہ ہے, ان 7 سالوں کے لیے آپ ان پہلے 7 سالوں کے اندر اپنی آمدن میں سے صرف ان 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیں. بڑے بڑے گودام تیار کیے انہوں نے اور اس کے اندر وہ چیزیں خوراک جو ہے نا وہ غلے کو خوشے میں ہی رہنے دیا جائے, خوشے میں رہنے دیا اور وہ ذخیرہ کر دیا اور وہ محفوظ ہو گیا. پھر جب قحط کے 7 سال آئے تو پھر انہی خزانوں سے گوداموں سے وہ نکال کر لوگوں کی ساری ضروریات جو ہے وہ پوری کر دی گئی. یعنی مفتی صاحب قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی کرتا ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی آفت آ بھی رہی ہے تو حسن تدبیر سے ہم اس کو ٹال بھی سکتے ہیں اور کم از کم نقصان کر سکتے ہیں. یعنی ہر سال جب نقصان سے بچا سکتے ہیں, ہم بچا بھی سکتے ہیں. ہم ہر سال دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی املاک ضائع ہو رہی ہیں, ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, سیلاب آتا ہے, لیکن ہم صرف لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف کہ بھائی اس کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے, خصوصاً حکمران طبقہ جن کے پاس وسائل موجود ہیں, کتنے نئے ڈیمز بنائے, اس کے بارے میں بہت کم جو ہے وہ شعور اجاگر کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات حقیقت ہے, جب سیلاب آتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں, فنڈ مانگتے ہیں, لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. یہ تو اصل اس کا حل نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے تعاون ہونا چاہیے, مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت میں کام آنا چاہیے, یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے, اخوت اسلامی کا تقاضا ہے کہ ہم مصیبت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ, ہر قسم کی مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کی مصیبت کو, ان کے دکھ کو اپنا دکھ اور اپنی مصیبت سمجھیں, اور جتنا ہم ان کی مصیبت کو کم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. یہ ٹھیک ہے بات, لیکن یہ والا حل نہیں ہے. ہم نے صرف اس حل پر سارا زور دیا ہوا ہے, یعنی مستقل حل نہیں. یہ حل نہیں ہے, یہ حل نہیں ہے. اگلے سال آ جائیں گے وہ ساری پھر تباہی ہو جائے گی, پھر ہم اس پر لگ جائیں گے, پھر آ جائے گی تباہی ہو جائے گی. یہ جتنا ہم فنڈ اب اکٹھا کر رہے ہیں, جماعتیں کر رہی ہیں, افراد لگا رہے ہیں, حکومتیں لگا رہی ہیں, یہ سارے فنڈ کو اکٹھا کر کے اگر اس کے ساتھ ڈیم بن جائیں, جھیلیں بن جائیں بڑی بڑی, ان کے اندر پانی ذخیرہ ہو جائے اور یہ بندوبست ہو جائے, تو یہ تو ملک کے لیے اور قوم کے لیے یہ دوبارہ یہ نوبت آنی نہیں تھی, یہاں تک پہنچنا نہیں تھا معاملہ. یعنی مفتی صاحب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلا ہے کہ دریا کی زمین میں لوگوں نے سوسائٹیاں بنا لی ہیں ملی بھگت سے. جی, یہ بھی ظلم ہے عوام الناس پر. جو حکمران ہیں, حکمرانوں کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوتا. جی بالکل. ان کو عوام سے غرض نہیں ہے, ان کی املاک سے غرض نہیں ہے, ان کے اموال سے غرض نہیں ہے, ان کو صرف اپنے ذاتی مفادات سے غرض ہے. وہ ملک کو بھی, قوم کو بھی, قوم کی ہر چیز کو, حتیٰ کہ اسلام کو, وہ اپنے مفادات کی بھینڈ چڑھانے میں کوئی موقع ہاتھ نہیں جانے دیتے. بے شک. اللہ ان کو, اور میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر اور ہمارے اپنے گناہوں کی ہی شامت ہے. یعنی ایک مخصوص طبقہ ان سوسائٹیز میں پروفٹ لے کے تو سائٹ پہ ہو گیا, جی ملینز کی انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی, اور وہ چارے برباد ہو گئے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلاب ہے اللہ کی طرف سے آزمائش. یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, لیکن کم از کم اللہ نے ایک عقل اور شعور دیا ہے کہ ایک دریا کی زمین ہے جہاں کبھی بھی کسی بھی وقت پانی آ سکتا ہے, اس میں سوسائٹی بنا کر اس میں گھر بنا لی اور ملینز کی انویسٹمنٹ ہے. تو بہرحال اللہ سے جو ہے وہ ہمیں ایک لاء لگانی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن تدبیر اختیار ضرور کرنی چاہیے جس طرح کہ آپ نے اپنی ساری گفتگو میں بتایا. لیکن مفتی صاحب ٹھیک ہے, یہ نااہلی ہے ہمارے حکمرانوں کی
تدبیر نہیں ہے، حسن تدبیر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سیلاب متاثرین ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کی مدد کو پہنچنا، اس بارے میں شریعت ہمیں کیا احکامات دیتی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی یہ لوگوں کے جو اوپر مصائب آتے تھے، مشکلات آتی تھی، آفات آتی تھیں، ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بے شک جب پہلی وحی نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، تو ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو انہوں نے بڑے کمال لفظ کہے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل کیے ہیں، انہوں نے کہا انک تحمل الکلہ وتنصر المظلوم بے شک وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ جو تعین علی نوائب الحق ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ جب لوگوں پر کوئی اللہ کی طرف سے آفت آ جائے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو آپ تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی اس عظیم الشان عمل کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور پھر اسلام میں تو اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ایک بندے کا اللہ کی طرف سے آنے والے سیلاب کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے، سر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو جتنے خوشحال لوگ ہیں نا، جن کو اللہ رب العالمین نے اس آفت سے بچایا ہوا ہے اور ان پر اپنے خیر اور فضل کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں پروردگار نے، انہیں بالکل کسی قسم کا بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اس مصیبت میں ان کو جو جس چیز کی ضرورت ہے نا، وہ ساری ضروریات ان کو پوری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی کے لفظ ہیں یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں، کہیں گے قیامت والے دن بندے کو، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ، بندہ کہے گا یا اللہ تو بھوکا تھا، تجھے کھانا کیسے کھلاتے؟ اللہ تو بے میں پرواہ ہے میں کھانے سے۔ پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو اس کا مطلب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کہیں گے وہ فلاں بندہ میرا پیاسا نہیں تھا، اس کا تو سیلاب کا پانی تو پینے والا نہیں تھا، اس کے پاس صاف پانی نہیں تھا، تم نے پانی کیوں نہیں پلایا اسے؟ اگر اس کو پانی پلاتے تو یہ جو ہے نا وہ مرسی اجر ملنا تھا، میرا حکم تھا، وہ لوگ بھوکے تھے، ان کا سارا کچھ بہ گیا تھا، ان کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ لوگ ان کے بستر برباد ہو گئے، ان کا کپڑے ان کے ختم ہو گئے، آپ نے ان کو کپڑے بستر کیوں نہیں دیے؟ تو یہ مصیبت میں مسلمانوں کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد میں رہتا ہے۔ بے شک واللہ فی عون العبد ما ما کان کان العبد فی عون اخیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے وہ ایک جسم کی مانند ہے، کل جسد الواحد۔ بے شک اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، ایک عضو بیمار ہو جائے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ بے شک تو اب یہ جو سیلاب میں لوگ جن کا نقصان ہو گیا ہے، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارے وجود کا ٹکڑا ہے، وہ مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، اگر ان کا دکھ مجھے محسوس نہیں نہ ہو رہا، مجھے ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، تو میں سمجھ لوں میں امت مسلمہ کا ایک فالج زدہ حصہ ہوں، اللہ شل شدہ حصہ ہوں، میرا جسم شل ہو گیا ہے امت مسلمہ سے۔ تو ہر شخص کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر بڑے کو، چھوٹے کو، مرد کو، عورت کو، جن کو اللہ نے فضل سے نوازا ہوا ہے، انہیں بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کو دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کرنے کے لیے، ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت بڑھ کر سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم سے تقاضا ہے، اور یہ اخوت اسلامی کا بھی ہم سے تقاضا ہے۔ بے شک، یعنی مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے مسلمان تشریف لائے مکہ سے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو مواخات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بحالی کا انتظام کیا۔ جی زبردست۔ یعنی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج بھی چلیں وجہ جو بھی ہو، اگر یہ مسلمان جو ہیں سیلاب کی زد میں ہیں، زلزلے کی زد میں ہیں، کسی بھی طرح سے وہ اپنے گھر بار ان کے اجڑ گئے ہیں، تو ہم مسلمان ان کی امداد کر کے، ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کو بحال کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، لیکن ایک سوال یہ ہے، اور بڑے میں درد دل سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم مدد کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں فوٹو سیشن ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، ایک بزرگ ماں ہے، ایک جوان بیٹی ہے، اس کو ہم آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کی تصویر جو ہے یا ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اس کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے
یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو ان مصیبت زدہ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے والا عمل ہے، بے شک، اور یہ نہایت کبھی عمل ہے۔ دیکھیں، اب غور کریں، زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے، بے شک، اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دینا صاحب نصاب پر، غنی پر فرض ہے کہ وہ غریبوں اور مسکینوں کو زکوٰۃ دے، لیکن زکوٰۃ دیتے وقت غریب مسکین کو یہ تک بتانے کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تم لے لو۔ جی، جو مستحق ہے نا، فقیر ہے یا مسکین ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دیں، صرف یہ الفاظ کہہ دیں کہ بھائی جان یہ آپ کے لیے ہے، آپ اس میں اپنے گھر کی ضروریات پوری کر لیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ بے شک، جب زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے ایک تو ہوتے ہیں یہ پیشہ ور فقراء، پیشہ ور بکاری، ان کو تو زکوٰۃ دینے سے لگتی بھی نہیں، اور ان کو دینی بھی نہیں چاہیے، دینی بھی نہیں چاہیے، اور ان کو دینا ویسے بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ مستحق ہوتے نہیں ہیں، وہ اپنی صرف جو ہے نا نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے، ان کو اس کے بغیر سکون نہیں ملتا، تو ان کو تو دینا جائز نہیں۔ اب ایک بندہ سفید پوش ہے، وہ زکوٰۃ لینا ہی نہیں چاہتا، لیکن آپ اس کو جانتے ہیں یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، یہ مسکین ہے، اس کی حلال آمدن سے اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، تو آپ پر حلال جائز نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت نفس پر حملہ آور ہوں۔ جب یہ یہاں پر نہیں، تو یہ تو بہت سارے لوگ، ان میں اکثریت ایسی ہے بیچارے جو زکوٰۃ کے مستحق بھی نہیں تھے، بے شک، بہت سارے اغنیاء تھے، اور وہ بیچارے آفت کی وجہ سے ہر چیز سے خالی ہو گئے ہیں، تو وہ کیسے کہیں گے، وہ کیسے تسلیم کریں گے، ان کا دل کیسے مانے گا کہ میری فوٹو بن رہی ہے اور میں لوگوں کے سامنے مانگ رہا ہوں اور لوگوں کے سامنے عطیات وصول کر رہا ہوں۔ یہ بہت کبھی حرکت ہے، میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں۔ اللہ کے لیے دینا چاہیے، اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، بے شک، اللہ جانتا ہے، اللہ کے لیے دیں، آپ لوگوں کو کہیں، بتائیں ہم دیتے ہیں، لوگوں کا اعتماد اپنے لیے بحال کریں، یہ خرچ کرنے والے اپنے اوپر بحال کریں لوگوں کا اعتماد۔ تو یہ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ فوٹو سیشن کریں، لوگوں کو لینوں میں لگا دیں، اور لینوں میں لگا کے مرد بھی لینوں میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لینوں میں لگی ہوئی ہوں، پردہ نشین عورتیں ہیں جن کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ لوگوں سے بھیک مانگنے کی طرح بکاری بن کر کھڑے ہیں۔ یہ بہت کبھی حرکت ہے، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اصل حق یہ ہے کہ مدد پہنچانے والے، مدد کرنے والے لوگ وہ چھپ کر، پتہ بھی نہ چلے کسی کو، ان کے گھر میں پہنچائیں، جو ان کی ضروریات ہیں اس کا تجزیہ کریں، اس کا جو ہے نا وہ جائزہ لیں، سروے کریں، سروے کرنے کے بعد جس کو جو ضرورت ہے اس کے گھر میں پہنچائیں، اس کو لین میں لگانے، اس کے فوٹو کھینچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فوٹو کھینچو گے تو پھر اس کو دو گے آپ۔ جی مفتی صاحب، بالکل، ایک تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے جن کو ہم دے رہے ہیں، یعنی وہ سیلاب سے پہلے اغنیاء تھے، خود زکوٰۃ نکالنے والوں میں شامل تھے، لیکن سیلاب کی وجہ سے ان کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، آج وہ کھڑے ہیں، امداد کے منتظر ہیں۔ تو جب ہم فوٹو سیشن سے، ویڈیو سے، تو ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ لیکن مفتی صاحب، کہیں ایک دوسرا پہلو یہ تو نہیں کہ جو تنظیمیں اس کام میں مصروف عمل ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں تاکہ لوگ مزید جو ہے ہمیں فنڈ دیں، تاکہ ہم آگے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب، وہ تو میں نے کہا ہے، وہ ان لوگوں کی تصویریں بنانے کے بغیر بھی اعتماد بحال کر سکتے ہیں۔ جی بے شک، یہ تصویریں بنانا واحد حل تو نہیں ہے کہ اپنا اعتماد لوگوں کے سامنے بحال کریں کہ ہم نے آپ کا مال ان تک پہنچایا ہے، اور بے شمار راستے ہیں، یہ راستہ چھوڑ کر اور راستے اختیار کریں لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے، لوگوں کو ساتھ لے کر آئیں، ان کے ہاتھوں سے خرچ کروائیں، جی یہ بھی درست، اور جا کر وہ لسٹیں بنائیں جن کو دیتے ہیں فوٹو بنانے کی بجائے، اور جنہوں نے تعاون کیا ہے، جن کے سامنے وہ اپنا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں، وہ لسٹیں ان کے ہاتھ میں رکھیں جس کے اوپر ان کے گھروں کے نمبر ہوں، فون نمبر ہوں، سارا کچھ لکھا ہوا ہو، جو ان میں سے چاہے وہ فون کر کے پوچھ لے بھی تمہارے گھر میں سامان پہنچا ہے، پراپر ریکارڈ مینٹین کیا جائے۔ ریکارڈ مینٹین کیا جائے۔ ہاں، تو یہ اس طرح بھی جب ریکارڈ مینٹین ہوگا، اس کا آڈٹ ہوگا، وہ صحیح معنوں میں دیانتداری سے ہر جگہ پر پہنچے گا، خرچ ہوگا، تو وہ لوگوں کا اعتماد خود بحال ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ہماری حکومتیں، یہ تو کئی حکومتیں، ہماری حکومتیں بھی، اور کئی یہ این جی اوز، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں، ساری نہیں،
کئی این جی اوز ایسی ہیں وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے اور ہمارا کاروبار چمکنا شروع ہو جائے۔ چمکنا شروع ہو جائے، چلنا شروع ہو جائے۔ یہ حکومتوں کا بھی یہی ہے، وہ آفتیں آنے کی دعا مانگتے ہیں، اسی لیے تو وہ بندوبست نہیں کرتے، پھر یہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، پوری دنیا سے حکمرانوں سے، دنیا کے حکمرانوں سے، حکومتوں سے بھیک مانگتے ہیں، اور جو بھیک وہ دیتے ہیں وہ ساری خود خرد برد کر جاتے ہیں، وہ سلاب زدگان تک پہنچتی نہیں۔ وہ کوئی اپنے گلے میں ہار بنا کے پہن لیتا ہے، کوئی اپنے گوداموں میں اس کو رکھ لیتا ہے، اور پھر وہ منڈیوں میں، بازاروں میں جا کر وہ چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں اور سرے عام بک رہی ہوتی ہیں، یعنی آ رہی ہوتی ہے وہ پیچھے۔ یہ انتہائی گندا، غلیظ اور کبھی کردار ہے جو حکومتیں ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ مصیبت زدوں کے لیے مال آئے، ان کو دینے کی بجائے وہ اپنی نمود و نمائش کے لیے، اپنے ووٹوں کے لیے، اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، بہت عمدہ انداز میں آپ نے یہ سارا ایک جو ہے نا وہ سینیریو پیش کیا ہے، اور اس میں شریعت جو ہمیں رہنمائی دیتی ہے وہ آپ نے ہمیں بتایا۔ آخر میں مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ عوام الناس ہوں یا حکمران طبقہ ہو، آپ کیا ہمیں نصیحت کرنا چاہیں گے اس سیلاب کی، قدرتی آفات، زلزلہ وغیرہ، ان صورتحال میں آپ ہمیں کیا رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ میں اپنے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، اس سے توبہ کریں۔ انسانوں کے قوانین اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے کی بجائے اللہ کے قرآن کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نافذ کریں۔ عدالتیں کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کریں، نہ کہ انگریزوں کے، کافروں کے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ختم کریں۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب ہے۔ سود فوری طور پر ملک سے ختم کریں۔ یہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور یہ بہت بڑے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اور یہ حکومتیں فرقہ واریت، پارٹی بازی، یہ ظلم و ستم عوام الناس پر، یہ ختم کریں۔ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ عدل و انصاف قائم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، آئندہ ان کو نقصانات سے بچانے کے لیے ڈیم تعمیر کیے جائیں۔ پانی کے بڑے بڑے ذخائر جھیلوں کی شکل میں، جہاں جھیلیں بن سکتی ہیں جھیلیں بنا کر پانی کو ذخیرہ کیا جائے، جہاں ڈیم بن سکتے ہیں وہاں ڈیم بنا کر فوری طور پر اس کو ذخیرہ کیا جائے۔ یہ سارا کچھ ہو جائے گا نا، تو جو لوگ یہ دو نمبری کرتے ہیں، جو این جی اوز دو نمبری کرتی ہیں، اور جو طبقے دو نمبری کرتے ہیں، وہ سب ان کی دو نمبری بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، یعنی دکان بند ہو جائے، دکان بھی ان کی بند ہو جائے گی، قوم بھی بہتر ہو جائے گی، ملک بھی بہتر ہو جائے گا، خوشحال۔ اور یہ زندگی، یہ ان حکمرانوں کا حق ہے، اور یہ خیر خواہی ہے عوام الناس کے ساتھ اور قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ اور میری عوام الناس سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، ریاکاری کی بجائے اخلاص اپنا شیوا بنا لیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں باجماعت، سودی لین دین، کاروبار، یہ سارے کا سارا اس سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بچا لیں، ملاوٹ کو ختم کر دیں، رشوت کو ختم کر دیں، کرپشن کو ختم کر دیں، بہنوں کو ان کا حصہ نہ دینے والا جو رویہ ہے اس سے توبہ کر لیں، اور حقوق العباد جتنے بھی غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، بہتان ہیں، الزام ہے، گالی گلوچ ہے، اور نجائز کسی پر ہاتھ چلانا ہے، کسی کا سر پھاڑنا ہے، کسی پر کا خون بہانا ہے، ان ساری چیزوں سے، بے پردگی سے، موسیقی سے، بے حیائی کے سارے کاموں سے، ان ساری جتنی بھی نافرمانی ہے، یہ شراب نوشی ہے، اس سے، جوئے سے، سب چیزوں سے توبہ کر لیں، اللہ سے، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ پروردگار ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، موقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، لیکن اگر ہم نے اپنی اصلاح کی طرف نہ پلٹے، ہم نے اس کی طرف قدم نہ اٹھایا، تو پھر ہمیں اللہ کے بہت بڑے عذاب کا منتظر رہنا چاہیے، حکمرانوں کو بھی اور عوام الناس کو بھی۔ پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے گی، اور اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی سنت اس کے بندوں میں بدلا نہیں کرتی۔ جب لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے، جب بغاوت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے، ان کو دنیا میں بھی پکڑتا ہے، اور آخرت میں جو اللہ کی پکڑ جہنم کی صورت میں آئے گی وہ تو بہت خطرناک ہوگی۔
تو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین پکڑتا ہے ساری قومیں. آپ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں بعد میں آنے والے نبیوں کی، وہ انہی بغاوتوں، سرکشیوں، نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. کسی پر اللہ نے پتھروں کی بارش بھیج دی، کسی کو اللہ نے پانی کے اندر غرق کر کے مار دیا، کسی کو زمین میں درسا دیا، کسی کے اوپر آواز اور چیخ آئی، ان کے دل پھٹ گئے اور وہ ایک ہی جان کی طرح سارے مرے ہوئے تھے. سب کچھ ان کا برباد اور تباہ ہو گیا، ختم ہو گئی، نسلیں مٹ گئیں. تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت نہیں بدلتی. وہ ٹھیک ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوئی ہے کہ یا اللہ میری امت کو جس طرح پہلی امتیں ایک آفت کی وجہ سے ساری کی ساری تباہ ہوئی ہیں اس طرح تباہ نہ کرنا. اللہ نے یہ دعا قبول کی ہوئی ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی آفتیں یہ دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف، ساری امت تباہ نہیں ہوگی لیکن ان آفتوں کا تو شکار ہوتی رہے گی. تو ان سے اگر بچنا ہے تو پھر راستہ ایک ہی ہے، یہ آفتیں لانے کا سبب بھی ہم ہے اور اس کو ختم کرنے کا سبب بھی، اختیار بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. یعنی حسن تدبیر کے ساتھ ہم ان کو جو ہے ان اللہ لا یغیر ماں بھی ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے اللہ سے رحمت کی، برکت کی امید نہ رکھیں، اللہ سے امن اور سلامتی کی امید بھی نہ رکھیں. اپنی اصلاح کریں تو پھر اللہ رب العالمین بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا. اور یہ ساری پریشانی اور مصائب جن کے اندر ہمارا ملک گھرا ہوا ہے، ہم اللہ کے فضل سے اس ملک کو ان مصائب سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اس اہم ایک معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایمان، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. جزاکم اللہ خیر وحسن جزا فی الدنیا والآخرہ. آمین. اللہ ہماری اس گفتگو سے ہمارے ناظرین کرام کو فائدہ پہنچائے، ان کے لیے بہتری کا ذریعہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے آمین. اور اصلاح کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ قبول فرما لے. آمین.